اس کے بعد جمعیت علماء اسلام ضلع جنوبی کے امیر شیخ الحدیث و شیخ التفسیر حضرت مولانا مفتی نور الحق صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ یہاں مائک پر تشریف لائیں اور آپ حضرات سے مخاطب ہو۔ تشریف لا رہے ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا مفتی نور الحق صاحب۔ نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرے تکبیر۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به، وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات الی آخرہ او کما قال علیہ السلام۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی واجب الاحترام گرامی قدر حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، وقت انتہائی کم ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ الیکشن کی مہم جاری ہے۔ ہم اپنے علاقے میں لیاری کی سرزمین سے جمعیت علماء اسلام کے بزرگوں کے حکم پر این 239 سے میدان عمل میں ہے۔ یہاں سب سے پہلے ان حضرات کے یہاں کے انتظامیہ، یہاں یہ عظیم الشان سالانہ پروگرام کرانے والے، یہاں کے میرے جتنے دوست اور ساتھی ہیں، ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہترین بیانات آپ سن رہے ہیں، مزید بہترین بیان، بہترین شعراء، بہترین قراء، ہر لحاظ سے ایمان تازہ ہوگا آپ کا۔ میں ان سب سے معذرت کے ساتھ، اختصار کے ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ظاہر عنوان ہے ختم نبوت کا۔ ہم مسلمان، ہمارا عقیدہ اور ایمان کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب قیامت تک کسی اور کو پیغمبر بن کر آنا نہیں، اب قیامت تک کسی اور پر وحی کا آنا نہیں، اب قیامت تک زمین اور آسمان کے درمیان وحی کا رابطہ ختم ہوا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے، آپ کی امامت قیامت تک کے لیے، آپ پر نازل ہونے والا یہ عظیم المرتبت کلام الہی وہ قیامت تک کے لیے، آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے احادیث مبارکہ کے منور الفاظ وہ قیامت تک کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود، وجود بابرکات بحمد اللہ و بفضل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ کا ہر انداز، آپ کا تکلم کا انداز، آپ کا بولنے کا انداز، آپ کا اٹھنے کا انداز، آپ کا بیٹھنے کا انداز، آپ کا دیکھنے کا انداز، آپ کا سننے کا انداز، آپ کی امامت صغرا کا انداز، آپ کی امامت کبرا کا انداز، آپ علیہ السلام کے عدالت کے فیصلوں کا انداز، آپ کا جہاد اقدس کا انداز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہنسنے کا انداز، رونے کا انداز، غمی کا انداز، خوشی کا انداز، عبادات کا انداز، معاملات کا انداز، الغرض پڑوس کے ساتھ انداز، رشتہ داروں کے ساتھ انداز، فاتح بن کر آئے انداز کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر غموں کے بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹے، انداز کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں آپ ذرا غور تو کریں، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے والد گرامی کا سایہ چلا گیا تھا۔ آپ کی ولادت کے بعد 6 سال کی عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ وہ بھی دنیا سے چلی گئی، یتیمی کی زندگی گزر گئی۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے کے بعد آپ ذرا دیکھیں بنو ہاشم کے اندر وہ شعب ابی طالب میں 3 سال تک نظر بند ہونا پڑا۔ آپ کا انداز کیا تھا؟
طائف کے سفر میں لہو لہان ہوئے، آپ کا انداز کیا تھا؟ آج بھی ہمارے اہل حق کا کسی ساتھی کو راہ خدا میں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ضمیر سے یہی بات ضمیر سے نکلتی ہے، جو لگتا تھا کوئی کنکر بدن پر دین کے خاطر، تو دل کو وادی طائف کے پتھر یاد آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑے غم آئے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں خاتون اول حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، بخاری شریف میں جس کے متعلق ارشاد گرامی کہ آپ علیہ السلام کی طرف برتن میں کھانا لے کر آ رہی تھی، جبرائیل امین آسمان سے اترے، آ کر عرض کیا اللہ کے نبی سب سے پہلے خدیجہ آ رہی ہے آپ کی طرف، ان کو کہنا ان کا رب انہیں براہ راست سلام کہہ رہا ہے، پھر میں جبرائیل کی طرف سے بھی ان کو سلام کہنا، اور تیسرا نمبر بشارت سنانا، جنت میں عالی شان محل اللہ نے ان کے لیے تیار کیا۔ آپ اندازہ کریں وہ خاتون اول جب غار حرا سے وحی کا پہلا نور لے کر گھر تشریف لائے، بخاری شریف کا پہلا باب میں تفصیل کے ساتھ بیان، سب سے زیادہ تسلی دینے والی مبارک خاتون وہ دنیا سے چلی گئی۔ آپ کی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیوں کا انتقال دنیا میں ہوا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے غزوہ بدر میں آپ کے 14 ساتھی شہید ہوئے، غزوہ احد میں آپ کے 70 ساتھی شہید ہوئے۔ آپ کا عم محترم، آپ کے چچا جان امیر حمزہ، کون امیر حمزہ؟ جرت مند ترین انسان، کون امیر حمزہ؟ جو اللہ کا شیر تھا، کون امیر حمزہ؟ جو پیغمبر کے سکے چچا، کون امیر حمزہ؟ جو پیغمبر کا رضاعی بھائی بھی، کون امیر حمزہ؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہ امیر حمزہ جب جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، اللہ کے نبی اتنے پریشان کہ آسمانوں سے جبرائیل امین آئے، اللہ کی طرف سے تسلی ملی، اللہ اکبر کبیرہ، اور فرمایا خدائے ذوالجلال نے اس کا نام ہم نے اسد اللہ و اسد رسول ہی کہہ دیا ہے، زیادہ غم نہ کھانا۔ وہ امیر حمزہ جس کے جسم کے جب ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے تو ان کی سکی بہن حضرت صفیہ، ان کو پتا چلا بھائی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، اللہ اکبر، وہ دوڑنے لگی، راستے میں بیٹا سامنے آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا پھوپھی ذات بھائی حضرت زبیر سے کہ ان کو کہنا اپنے ماں کو روک دینا، خاتون ذات، عورت ذات کہیں ایسا نہ ہو بھائی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھ کر بے صبر نہ ہو جائے۔ وہ آگے آنے لگی، بیٹا سامنے آیا، اس نے روکنا چاہا، انہوں نے کہا پرے ہٹ، ماں نے کہا بیٹا مجھے پتا چلا، بیٹے نے کہا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، تو پھر اماں جان فرمانے لگی مجھے پتا چلا میرے بھائی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا نہ، بہن کو روک دے شاید ندید چہرہ حمزہ، پسر نے جا کے مادر کو مگر جس وقت سمجھایا تو قلب مسلمہ ہر حال میں صبر آشنا پایا، گئی وہ میت حمزہ پہ روئی اور نہ چلائی، نظر چہرے پہ ڈالی فاتحہ پڑھ کر چلی آئی۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت تاجدار ختم نبوت۔ آپ حضرات کی توجہ پر مجھے افسوس ہے، خدا کے بندوں کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے یہاں کہ آپ ٹیپ کا بٹن لگا کر چالو کرے اور انجوائے کرے، پر چند باتیں اللہ رسول کی باتیں ہیں، غور سے سنیں۔ میں نے عرض کیا پیغمبر کے غم کا انداز کیا تھا، خوشی کا انداز کیا تھا۔ غم اتنے آئے ہیں کہ کوئی انتہا نہیں۔ وہ غم کون بھلائے گا جو 70 قرآن کے ماہرین کو آپ نے بھیجا بیر معونہ پر، عامر بن طفیل ذمہ دار بدبخت، مختلف قبائل ملا کر جب پہلا نمبر پیغمبر کا قاصد نے خط پیش کیا، حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ، اس نے کارندے کو اشارہ کیا، اس نے تیر مارا، پیغمبر کا صحابی کو تیر لگا، خون کا فوارہ نکلا، دونوں ہاتھوں میں خون لیا، اپنے چہرے پر ڈالا، اللہ اکبر کبیرہ، اور تکبیر کا نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ کیا کہا بھائی ذرا بتاؤ؟ تکبیر کا نعرہ لگایا اور فرمایا اللہ اکبر۔ میرا سوال ہے کہ کبھی فنکشن میں تم لوگوں کے مسائل بنے کہ دینی پروگراموں میں تم لوگ گڑبڑ کر رہے ہو؟ کچھ خدا کا خوف کرو یار۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے
کہ ایک سپاہی سے لے کر وزیر اعظم تک سارا نظام گڑبڑ ہے۔ بتائے کسی ٹریفک والے میں انصاف ہے؟ بتائے کسی دفتر میں انصاف ہے؟ آج ایک یو سی کا چیئرمین کہہ رہا تھا، یو سی کا چیئرمین ذمہ دار آدمی کہتا ہے اتنا فنڈ آتا ہے تو اس میں 10% اس کا، 10% اس کا، 10% اس کا، 10% اس کا۔ میں کہتا ہوں تمہارے اس رشوت پر خدا کی لعنت ہو۔ آمین تو کہو یار۔ کسی کو احساس ہی نہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، تن تنہا ایک جماعت ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم بات کرتے ہیں، اپنی قبر آخرت کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں۔ رب کی قسم صرف ایک جماعت ہے۔ اس جماعت کے مقابلے میں کوئی جماعت ہے تو کوئی مثال تو پیش کرے۔ ایک جماعت ہے جس کو جمعیت علماء اسلام کہا جاتا، جو قافلہ شیخ الہند ہے، جس کی کوشش ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام ہو، کسی ایک عام سپاہی سے لے کر وزیر اعظم تک پورا نظام، ہر دفتر کا نظام سدھر جائے، ملک بھی سدھر جائے، ملک ترقی کرے۔ لیکن کاش کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، جدھر بھیڑ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ حق اور باطل کی تمیز دلوں سے نکل گئی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، حرام بن ملحان کو تیر لگا، خون کا فوارہ نکلا، دونوں ہاتھوں میں لیا، اپنے چہرے پر ڈالا اور گرج کر نعرہ لگایا، کہنے لگا اللہ اکبر۔ کیا کہا بھائی؟ ارے گرج کر بولو، کیا کہا؟ اور اس کے بعد فرما فزت ورب الکعبہ، حضرت شیخ الحدیث صاحب موجود ہے، فرما رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ حضرات شہید ہوئے۔ ان حضرات نے کچھ کلمات کہے تھے جو بخاری شریف میں موجود ہے، اور بخاری کے کئی روایات میں ہے کہ پہلے وہ آیات کی حیثیت میں صحابہ تلاوت کرتے تھے، پھر ان کی تلاوت منسوخ ہوئی، البتہ الفاظ بخاری میں موجود ہے۔ انہوں نے پیغام دیا فرشتوں کو یا ہواؤں کو، بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارغانا۔ اے ہواؤں، اے فرشتوں، ہمارے دوستوں تک، ہمارے ساتھیوں تک، ہمارے نبی تک ہمارا حال پہنچا دینا، بیر معونہ پر ہماری ملاقات ہمارے رب سے ہوئی ہے، اتنی کامیاب ملاقات، اللہ ہم سے راضی ہوا، ہم اللہ سے راضی ہوئے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو میں نے اتنا بڑا غم میں کبھی نہیں دیکھا جتنے اپنے یاروں، رضاکاروں اور پیارے ساتھیوں کی شہادت کی المناک خبر سن کر اللہ کے نبی غمگین ہوئے، اللہ کے نبی پریشان ہوئے۔ اتنا زیادہ پریشان، اتنے حزین، اتنا غمگین کبھی نظر نہیں آئے۔ پورا مہینہ اللہ کے نبی فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے قنوت نازلہ پڑھتے رہے، پورا مہینہ قنوت نازلہ پڑھتے رہے۔ بالآخر جنہوں نے ان سعید روحوں کو، وہ مقدس صحابہ جو نبی کے شاگرد تھے، وہ عظیم جماعت جو قرآن کریم کی ماہر جماعت تھی، وہ عظیم المرتبت لوگ، اللہ اکبر، بخاری شریف میں جن کے متعلق یہ بھی ہے کانوا یحتطبون بالنہار ویصلون باللیل، وہ دن میں لکڑی کاٹتے، بازار میں بیچتے، اس سے جو آمدن ہوتی اس کے اپنے گھر کا خرچہ بھی کرتے۔ اصحاب صفہ جو پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جو حضرات صحابہ کرام جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، جن کی کم از کم مقدار 70، 80، زیادہ سے زیادہ 300 تک، اور ان کی حیثیت ایک قطعہ منتظرہ کی حیثیت ہوتی، جب اسلام کو ضرورت پیش آتی یہ لوگ جانیں قربان کرتے، عام حالتوں میں پیغمبر کا علم سیکھتے، نبی سے تعلیم سیکھتے، تعلیمات سیکھتے، احکامات سیکھتے۔ یہ 70 قرآن کے قاری جن میں لکڑی کاٹ کر بازار میں بیچتے، کچھ آمدن اپنے گھر کا خرچہ، کچھ آمدن ان صحابہ پر خرچ کرتے تھے، اور کانوا یحتطبون بالنہار، دوسری صفت ان کی یصلون باللیل، وہ رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے۔ رات کو جب مصلی پر کھڑے ہوتے رشک ملکوت بن جاتے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ مرقات مشکات کی شرح میں لکھتے ہیں حضرات تمام صحابہ کی صفت یوں بیان کرتے ہیں کہ عرشیون بارواحہم فرشیون بابدانہم۔ یاد رکھو مسلمانوں، جن صحابہ کے ہم لان لینے والے ہیں،
وہ بدن کے لحاظ سے فرش پر تھے، ان کی روحوں کا تعلق عرش سے تھا، وہ اتنے عظیم لوگ تھے میرے بھائیوں۔ وہ 70 صحابہ جو وہاں تقریباً 67 شہید ہوئے، اللہ کے نبی پورا مہینہ قنوت نازلہ پڑھتے رہے۔ الغرض میں گزارش کر رہا تھا پیغمبر کے غم کا انداز کیا تھا، نبی کی خوشی کا انداز کیا تھا، نبی کی ہجرت کا انداز کیا تھا۔ اب قیامت تک کے لیے پیغمبر کا ہر طریقے کو باقی رہنا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی نبوت قیامت تک کے لیے، آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے، آپ کی امامت صغریٰ قیامت تک کے لیے، آپ کی عدالت قیامت تک کے لیے، آپ کے احکامات قیامت تک کے لیے، آپ کا ہر نقش قدم قیامت تک کے لیے۔ اب اس نبی کے بعد کسی اور کا نقش قدم نہیں چلے گا، اس پیغمبر کے بعد کسی اور پر وحی نہیں آئے گی، اس نبی کے بعد کسی اور کا فرش عرش کے درمیان وحی کے ذریعے رابطہ نہیں ہوگا۔ جو دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے، جو اس کو مانے گا وہ بھی کافر ہوگا۔ جیسے مسلمہ کذاب مرزا غلام قادیانی جیسے ملعونین چلے گئے۔ آؤ مسلمانوں، ختم نبوت کی برکت سے اللہ کریم نے ہم پر کرم فرمایا، ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا۔ اگر ختم نبوت کے عقیدے میں دراڑ آئے تو قرآن کی حقانیت باقی نہیں رہے گی، صحابہ کی صحابیت باقی نہیں رہے گی، اسلام کا کوئی حکم اصلی حالت میں نہیں رہے گا۔ اس لیے نبی کا ختم نبوت کی برکت سے پورا دین ملا، پورا اسلام ملا، انفرادی زندگی بھی، اجتماعی زندگی بھی، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، مرد مومن، مرد حق، نور الحق، نور الحق، ذرا زور سے نعرہ لگائیں، مرد مومن، مرد حق۔ آپ حضرات کی خدمت میں عرض ہے، امید ہے کہ اچھی طرح ریکارڈنگ کر رہے ہیں، پیغام جا رہا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب کی خدمت میں بھی میں انتہائی ادباً عرض کروں گا، انتہائی ادب کے ساتھ۔ بحمداللہ یہ حضرات حق ادا کرتے ہیں بولنے کا۔ تمام بھائیوں کو اللہ سلامت رکھے۔ ہمیں اپنے تمام اکابرین پر ناز ہے، ان بھائیوں پر خصوصاً ناز ہے۔ ووٹ دینا شرعاً امانت ہے، گواہی ہے، شہادت ہے۔ 75 سال سے پاکستانی قوم کی اکثریت نے کلمے کا مذاق اڑایا۔ ہمارے مذاق اڑاتے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سارے حضرات مولویوں کا مذاق اڑاتے، بہت سارے پگڑی کا مذاق اڑاتے، بہت سارے داڑھی کا مذاق اڑاتے۔ یہ بھی آپ مفتی صاحب سے پوچھو کہ آدمی کا ایمان رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ 75 سال کا عرصہ گزر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنے عمل سے قوم کی اکثریت نے کلمے کا مذاق اڑایا۔ ذرا بولو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ خدا کے بندو یار اتنے زیادہ سست ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لاؤڈ اسپیکر والا نہ بولے بھائی، آپ مجمع کی آواز آئے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ مجھے بتائیں پاکستان کیوں بنا تھا؟ بولو نا لا الہ الا اللہ کے لیے۔ کیوں بنا تھا؟ لاکھوں لوگ قربان کیوں ہوئے تھے؟ بتاؤ اب تک ہمیں عدالت سے کلمے کا نظام ملا؟ کیوں نہیں ملا؟ اس لیے نہیں ملا کہ عوامی اکثریت نے کلمے کا نظام کو اپنے ووٹ کی طاقت سے روکا ہے۔ جنہوں نے روکا ہے کل قیامت کے دن خدا کو جواب دیں گے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ہمارے علماء اس غیرت سے جی رہے اور حق بتا رہے ہیں۔ حق بتانا علماء کا کام، عمل کرنا عوام کا کام۔ کل رب کو جواب دینا ہوگا۔ نکتب ما قدموا، ہر بندے کا قدم لکھا جاتا ہے، نقش قدم بھی لکھا جاتا ہے، زبان سے نکلنے والا ہر لفظ لکھا جاتا ہے، دیکھنے میں جو دیکھو لکھا جاتا ہے، جو سنو لکھا جاتا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر عمل کا قیامت کے دن رب کو جواب دینا پڑے گا۔ مسلمانوں، پورے ملک کے لوگوں، یاد رکھو، ایک طرف کتاب والے علماء ربانیین ہے، علماء حق ہے، ایک طرف یہ مقدس جماعت، اللہ والوں کی جماعت، اللہ کے نیک بندوں کی جماعت
ہر باطل کے مقابلہ کرنے والی جماعت، طاغوتی سازشوں کو زمین بوس کرنے والی جماعت، یہود و نصارہ کے ایجنڈوں کو دن میں تارے دکھانے والی جماعت، اور ہر سیکولر اور لبرل طاقتوں کو چیلنج کرنے والی جماعت، اللہ والوں کی جماعت، نیک بندوں کی جماعت جو کلمے کا نظام لانا چاہتی ہے، یہ جماعت مد مقابل وہ لوگ ہیں جو کلمے کا نظام روکنا چاہتے ہیں، جو کلمے کا قانون آنا پسند نہیں کرتے۔ وہ چور پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم قرآن نے دیا۔ کوئی زانی پسند نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ زانی شادی شدہ ہو، سنسار ہوگا، غیر شادی شدہ ہو اس کو کوڑے لگیں گے۔ کوئی شرابی پسند نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ شرابی کو کوڑے لگیں گے۔ کوئی مجرم پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ مجرم کو سزا ملے گی۔ کوئی ڈاکو پسند نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکو کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پر چلایا جائے گا۔ یہ سب احکامات قرآن کے، ان قرآن پر کون عمل کرے گا؟ مسلمانوں عزم کرو، آؤ سب مل کر انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں ہم کتاب کو کامیاب کروا دیں گے، ووٹ کتاب کو دیں گے، علماء کو دیں گے، اس خدا کی زمین پر خدا کا نظام ضرور نافذ کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کرو گے بھائی؟ پورے ملک کے لوگوں سے درخواست ہے، کرو گے؟ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اگر اللہ نے قیامت کے دن پوچھا تم نے کلمے کا، اسلام کا نظام کے لیے کیا کیا، ہم عرض کریں گے اپنی طاقت کے مطابق ہم نے کام کیا۔ کم از کم اس جرم سے تو بچنے کے لیے علماء کے ساتھ دینے کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ پکی بات ہے۔ وآخر دعوانا